اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہدایہ فی النحو کے سلسلہ دروس میں سے آج ہمارا درس نمبر 32 ہے اور ہماری گفتگو مبنیات میں چل رہی تھی۔ مبنیات کی ہم نے بیان کیا کہ 8 اقسام ہیں۔ ان 8 اقسام میں سے سب سے پہلی قسم جس کو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا ہے وہ ہے مضمرات، ضمائر۔ ضمائر، مضمرات وہ کیا ہے کچھ ہم نے کل بیان کیا۔ اسی ضمائر سے ریلیٹڈ آج کا درس ہے ہمارا کہ ضمیریں کبھی بارز ہوتی ہیں، کبھی مستتر ہوتی ہیں۔ بارز یعنی ظاہر، واضح، مستتر یعنی استتار، مستتر وہ ضمیر چھپی ہوئی، یعنی ضمیر کبھی واضح لفظوں میں موجود ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مثلا فعل میں یا وصف میں وہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ وہ ضمیر فعل کے اندر موجود ہوتی ہے، فعل کے اندر چھپی ہوتی ہے ضمیر۔ تو اسی استتار میں ہم بحث کریں گے کہ ضمیر کہاں کہاں مستتر ہوتی ہے، کہاں کہاں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب یہ ضمیر جو پوشیدہ ہوتی ہے کہیں پر، اس ضمیر کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر استتار اور مستتر ہونا اس ضمیر کا واجب ہوتا ہے، یعنی وہ ضمیر کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہمیشہ اس فعل کے اندر ضمیر مستتر ہی رہے گی، وہ ضمیر مستتر ہی ہمیشہ رہے گی۔ اور بعض ضمیر ایسی ہیں کہ نہیں، ان کا مستتر ہونا جائز ہے، ممکن ہے کبھی مستتر نہ ہو، استتار نہ ہو، اس فعل کے اندر ضمیر چھپی ہوئی نہ ہو۔ لہٰذا اس استتار کی 2 قسمیں، کبھی استتار، کبھی اس ضمیر کا پوشیدہ ہونا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ حتماً اس فعل میں ضمیر مستتر ہوگی، اور کبھی کیا ہوگا کہ ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے، کہ ممکن ہے ضمیر اس فعل کے اندر پوشیدہ ہو اور ممکن ہے پوشیدہ نہ ہو۔ ضمیر مرفوع متصل جو مستتر ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کبھی اس کا مستتر ہونا واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان مقامات کو بیان کرتے ہیں جہاں پر ضمیر مرفوع متصل کا مستتر ہونا، چھپا ہونا واجب ہوتا ہے، وہ ضمیر ہمیشہ ہی وہاں پر مستتر ہوگی، اور یہ ضمیر مرفوع کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں فاعلی معنی پایا جاتا ہے، جسے ہم نے سابقہ درس میں بیان کیا ہے، جس میں فاعلی معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ استتار، ضمیر کا وہاں پر پوشیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اس فعل میں مثلا حتماً ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ یہ ضمیر کا استتار اور مستتر ہونا، پوشیدہ ہونا 7 مقامات میں ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مقام کہ مضارع مخاطب کا صیغہ، مثلا تضربو، اب تضربو میں یا تنصرو میں، تسمعو میں انت ضمیر ہے جو پوشیدہ ہی رہے گی، اسے آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہیں بعض مقامات پہ ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، بعض مقامات میں جائز ہے۔ معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ معیار یہ ہے کہ اگر ہم اس ضمیر کی جگہ پر، جو ضمیر وہاں پہ مستتر ہے، اس کی جگہ پہ اسم ظاہر کو لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، اور اگر اس کی جگہ پر ہم اسم ظاہر کو اس کی جگہ پر نہ لا سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ تو لہٰذا تضربو میں مثلا زید کو ہم کہتے ہیں آپ مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرو، اب تنصرو میں زید مخاطب ہے تو ہم تنصرو زید نہیں کہہ سکتے جو زید مخاطب ہے، تو اس میں ظاہر جو ہے یہاں پر اس ضمیر جو انت اس تضربو میں پوشیدہ ہے، تضربو میں انت جو فاعلی ہے، معنی مرفوع ہے جو فاعلیت کی بنا پر، تو یہ انت ضمیر تضربو میں ہمیشہ پوشیدہ ہی رہے گی، اسے آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ معیار کیا ہے کہ کیوں ہمیشہ یہ پوشیدہ ہوگی؟ کیونکہ ہم اس کی جگہ پہ اسم ظاہر نہیں آ سکتا، ہم مخاطب کو کہیں گے تنصرو زیدن، تو لہٰذا ہاں اگر کہیں انت آتا ہے مثلا تنصرو انت، تو یہ انت تاکید کے لیے ہوگی، فاعلی کی نہیں ہوگی، جو فاعلی ہوگی ضمیر وہ انت پوشیدہ ہی ہوگی۔ تو لہٰذا پہلا مقام۔ دوسرا مقام مضارع متکلم، واحد یا جمع، جیسے اضربو، انصرو یا ننصرو۔
عنصروں میں آنا مستتر ہے وجوبی طور پر، ننصروں میں نحنو مستتر ہے پوشیدہ ہے وجوبی طور پر۔ معیار وہی ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم اس میں زہر نہیں لا سکتے۔ مثلا میں کہوں کہ انصر انا یا انصر مثلا محمد، محمد کہے کہ انصر محمد، محمد اس میں زہر نہیں آ سکتے اس ضمیر کی جگہ پر۔ انصر آنا نہیں کہ ہاں آنا آئے گا تو وہ تاکید کے لیے ہوگا، فاعلی جو ہوگی وہ آنا ضمیر اس میں پوشیدہ ہوگی۔ یہ جو بعد میں الگ آنا آیا ہے انصر آنا، یہ آنا کیا ہے؟ اس آنا جو فاعلی ہے اس کی تاکید کے لیے آئے۔ یہ ننصر نحنو، نحنو جو فاعلی ہے اس کی تاکید کے لیے بعد والا نحنو آیا، یہ فاعل نہیں ہوگا نحنو، کہ ہم کہیں کہ یہ ضمیر ابھی زہر ہوگی، ضمیر زہر نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اس میں زہر اگر اس کی جگہ اس کے ساتھ لانا ممکن نہ ہو تو اس کا مطلب یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا ضروری ہے۔ امر مخاطب میں جیسے اضرب یا انصر تو مدد کر، اس میں انت ضمیر ہمیشہ پوشیدہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جگہ پہ ہم اس میں زہر نہیں لا سکتے۔ اس کی جگہ پر ہم کہیں زید کو کہیں انصر زیدن، یہ صحیح نہیں ہے۔ انصر انتا کہیں، یہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر انصر انتا کہیں گے تو یہ انتا اس انتا کی تاکید کے لیے ہے کہ جو انتا فاعل ہے اور مستتر ہے۔ یہ خود جو انتا ظاہر ہے یہ فاعل، یہ ضمیر فاعل والی نہیں ہوگی بلکہ تاکید کے لیے ہوگی۔ افعال استثناء ہیں خلا، عدا، حاشا، لیس، لا یکون، ان سب میں ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہے، وجوبی طور پر انہیں ظاہر نہیں کر سکتے۔ جاء القوم خلا زیدن، اب خلا میں ہوا ضمیر ہے جسے ہم ظاہر نہیں کر سکتے، مستتر ہی رہے گی۔ یا افعال تعجب ہے جو مثلا ما احسن زیدن، فعل تعجب ہے کہ زید کس قدر حسین ہے، اب احسن میں ہوا ضمیر ہے جو ما کی طرف پلٹ رہی ہے اور اس کا مستتر ہونا ضروری ہے۔ یا افعال تفضیل میں ہے کہ زید احسن وجہن، زید صورت کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اب احسن جو ہے اس میں ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو احسن بھی یہاں پر اس میں ہوا ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ وہی معیار کہ اس کے ساتھ ہم اس میں زہر کو ذکر نہیں کر سکتے۔ یا اس میں فعل ہم انشاءاللہ ہم آگے اسی مبنیات میں آئے گی ایک قسم اسماء افعال کی، کہ بعض ایسے اسماء ہوتے ہیں جن میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا ہے اسم لیکن معنی فعل والا ہے اسم اس میں معنی فعل مضارع والا ہے اسم لیکن اس میں معنی فعل امر والا ہے مثلا۔ تو جو اس میں فعل ماضی کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا فعل مضارع کے لیے یا فعل امر کے لیے، اس اسم فعل میں بھی ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہوگا، وہاں پر ضمیر کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ جیسے سہ، یہ سہ فعل امر ہے اسم، سہ اسم ہے لیکن معنی فعل امر والا پایا جاتا ہے۔ سہ اسم ہے لیکن معنی فعل والا کون سا؟ اسکت، تو خاموش ہو جا۔ اب اس سہ میں جو انت ضمیر ہے اس کا مستتر ہونا ضروری ہے۔ یا اف، اس میں معنی فعل مضارع والا ہے، مضارع متکلم والا۔ اف یعنی اتزجرو، یعنی میں تنگی محسوس اندر تنگی محسوس کرتا ہوں یا اندر گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ اف ہے، یہ اس میں فعل ہے، اس میں فعل مضارع والا معنی ہے اتزجرو کا، اس میں بھی ضمیر متکلم کے ہے جو آنا وہ مستتر ہے، وجوبی طور پر پوشیدہ ہے، وجوبی طور پر۔ وہی معیار کہ اس میں ظاہر اس کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے اس کی جگہ پر۔ لیکن اگر جو اس میں فعل ماضی کا معنی دے رہا ہے وہ انشاءاللہ جائز کے مقام میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ذکر کر سکتے ہیں، وہ یعنی وہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ 7 مقامات جہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہوتا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر، یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر 5 مقامات ہیں ہمارے پاس، بلکہ 4 مقامات ہیں ہمارے پاس۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اس کی جگہ پر اس میں زہر بھی آ سکتا ہے، اس وجہ سے ممکن اس فعل میں ضمیر مستتر ہو اور ممکن ہے مستتر نہ ہو۔ وہ 4 مقامات، پہلا مقام ماضی مفرد غائب اور ماضی مفرد مؤنث کا صیغہ، ہوا ہے یا، جیسے زیدن ضربہ میں، ہندن ضربت میں۔ مثلا زیدن ضربہ، اب ضربہ میں ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، ضربت میں ہے یا ضمیر ہے جو ہند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ضربت میں ہے یا ضمیر یا ضربہ میں ہوا ضمیر، یہاں پر مستتر، اس کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہاں پر اس میں زہر کا اس کے ساتھ اس کی جگہ پر ذکر کرنا جائز ہے۔ مثلا زیدن ضربہ ابوہ، اب ضربہ کا بھی فاعل کیا بن گیا؟ ابوہ بن گیا ہے۔ اب ضربہ میں پہلے ہوا ضمیر تھی جو ضربہ کا فاعل تھی، زیدن مبتدا، ضربہ فاعل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ضربہ میں پہلے فاعل ہوا تھا، لیکن زیدن ضربہ ابوہ، اب ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل نہیں ہے بلکہ ابوہ ضربہ کا فاعل ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ زاربہ میں ضرور نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی زاربہ میں ہوا ضمیر مستتر رہے، ایسا نہیں ہے۔ یا ہندن زاربت، اب زاربت میں اس کا جو فاعل ہے وہ ہے یا ضمیر ہے، لیکن ضرور نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی زاربت میں ہے یا ضمیر فاعل رہے، بلکہ کبھی اس میں ظاہر آ سکتے ہیں۔ مثلا ہندن زاربت ابوہا، اب ہندن کا جو زاربت کا جو فاعل ہے وہ مثلا ہندن زاربت امہا، اب زاربت کا جو فاعل ہے وہ امہا ہے، اب اس وقت زاربت کا جو فاعل ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا جن مقامات میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کا لانا ممکن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے۔ یا جیسے مضارع غیب، مفرد غیب، مضارع مؤنث غیب، مفرد مؤنث غیب کا صیغہ جو ہے، غیبہ کا صیغہ، وہاں پر بھی ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ جیسے زید یضرب ہند تضرب، یضرب کا فاعل ہوا ضمیر ہے، تضرب کا فاعل ہے یا ضمیر ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ مستتر ہونا اس کا واجب نہیں ہے، کبھی یضرب کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، مثلا زید یضرب ابوہ، یا ہند تضرب امہا، اب یہاں پر تضرب کا فاعل امہا ہے یا ضمیر اس میں فاعل نہیں ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہاں پر اس میں ظاہر کا آنا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ صفت میں، وصف میں جو مشتق ہے، مثلا اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ، اس میں بھی ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ جیسے زید ضاربن، اب ضاربن زید مبتدا ہے، ضاربن اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے ضارب، تو یہاں پر جو ضارب میں ہوا ضمیر فاعل ہے اس کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یا ہندن ضاربتن، ضاربتن کا فاعل ہے یا ضمیر ہے اور اس کا مستتر ہونا جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کا لانا ممکن ہے، مثلا زید ضاربن ابوہ، اب ضاربن میں ہوا ضمیر مستتر نہیں ہے بلکہ ابوہ وہ اس میں ظاہر ہے، وہ اس میں اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ یا ہندن ضاربتن امہا، اب ضاربتن کا فاعل ہے یا نہیں ہے اب، بلکہ امہا ہے۔ اس میں فعل ماضی، یعنی وہ اس میں فعل جس میں ماضی والا معنی پایا جائے، پہلے جہاں پر واجب تھا وہ کون سا تھا؟ وہ اس میں فعل جس میں امر یا مضارع کا معنی ہو، وہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، لیکن وہ اس میں فعل جس میں ماضی والا معنی ہو وہاں پر مستتر ہونا جائز ہے، جیسے ہیہاتا ہے، فعل ماضی ہے بعودا کے معنی میں، تو اب اس میں ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے کیونکہ اس میں ظاہر بھی اس کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ تھی استتار کی بحث کہ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے اور 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے۔ ابھی کچھ اور مطالب یہاں پر بیان ہوئے ہیں ضمیر کی بحث میں۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ، یہ ضمیر ایک ہی ہے، اگر وہ ضمیر مفرد میں استعمال ہوگی تو اسے ضمیر شان کہیں گے، اگر وہ ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوگی تو اسے ضمیر قصہ کہیں گے۔ ضمیر ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ 2 ضمیر، ایک ضمیر شان اور ایک ضمیر قصہ، ایک ہی ضمیر ہے غیب کی، مذکر کے لیے استعمال ہوگی تو ضمیر شان اور مؤنث کے لیے استعمال ہوگی تو ضمیر قصہ، یعنی یہ ضمیر غیب ہوتی ہے۔ ضمیر شان ضمیر قصہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ضمیر غیب مفرد ہوتی ہے، تثنیہ ضمیر غیب ہوتی ہے، یعنی متکلم اور مخاطب ضمیر نہیں ہوتی، مفرد ہوتی ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہوتی، مثلا ہوا یا ہیجا یہ ضمیر ہوتی ہیں، ہو یا ہا یہ ضمیر ہوتی ہیں، ضمیر شان یا ضمیر قصہ۔ لیکن اس ضمیر غیب مفرد کے بعد جملہ ہوتا ہے جو جملہ اس ضمیر غیب مفرد کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اب ہوا ضمیر ہے، غیب ہے، مفرد ہے، اور اس کے بعد جملہ ہے اللہ احد، جملہ اسمیہ خبریہ ہے جو ہوا کی تفسیر کر رہا ہے، تو اب جو ہوا ضمیر ہے یہ کیا ہوگی؟ ضمیر شان ہوگی، کیونکہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہی۔ انہ زید راکب، اب ہو ضمیر غیب کی ہے، مفرد ہے، اور اس کے بعد جملہ ہے زید راکب جو ہو ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو یہ ہو ضمیر کیا ہوگی؟ ضمیر شان ہوگی کیونکہ مفرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور مؤنث میں ضمیر قصہ کہلائے گی، جیسے ہے یا ہندن ملیحۃ، اب ہے یا ضمیر ہے، غیب ہے، مفرد ہے، اس کے بعد جملہ ہے ہندن ملیحۃ اور یہ جملہ ہے یا کی تفسیر کر رہی ہے، تو ہے یا ضمیر قصہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یا انہا زینب قائمۃ، اب ہا ضمیر ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے، مفرد غیبہ ہے، تو اس کے بعد جملہ ہے زینب قائمۃ، وہ ہا ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو یہ ہا ضمیر ضمیر قصہ ہوگی۔ ضمیر شان یا ضمیر قصہ کے 2 حکم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ مبتدا واقع ہوگا یا نواسخ کا اسم ہوگا، وہی ہم نے کہا کہ بعض ایسے عامل ہیں، عوامل ہیں جو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں، تو جو اسم ہوگا نواسخ کا
یا یہ ضمیر شان وہ اسم واقع ہوگی یا مبتدا واقع ہوگی، یعنی نواسخ سے ہٹ کر الگ مبتدا واقع ہوگی۔ جیسے ان مثالوں میں قل هو اللہ احد، یہاں پر ہوا مبتدا ہے یا ہند ملیحۃ، یہاں پر ضمیر کسا ہے یا مبتدا ہے۔ انہ زید راکب، یہاں پر ہو ضمیر جو ہے نواسخ کا اسم ہے اور زید راکب اس کی خبر ہے انہ کی۔ انہا زینب قائمۃ، اور یہاں پر ہا ضمیر کسا ہے، یہ نواسخ کا اسم ہے اور زینب قائمۃ انہ کی خبر ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ کبھی مستتر بھی ہوتی ہے ضمیر شان یا ضمیر کسا، جیسے کانا زید عالم، اب یہاں پر جو کانا کا اسم ہے وہ ہو ضمیر ہے اور زید عالم کیا ہے، یہ اس زید عالم پورا جملہ کانا کی خبر ہے۔ کانا ہوا زید عالم، ہوا کانا کا اسم ہے اور زید عالم پورا جملہ اسمیہ خبریہ کانا کی خبر ہے، کانا فعل ناقص کی، تو لہٰذا ضمیر شان یا ضمیر کسا کبھی مستتر بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے ضمیر کی، ضمیر فاصل۔ ضمیر فاصل کیا ہوتی ہے؟ یہ کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کبھی آ جاتی ہے۔ ضمیر ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، یعنی مثلا فاعلی معنی اس میں ہے، مرفوع ہے وہ، اور منفصل ہے یعنی متصل نہیں ہے۔ مرفوع ہے یعنی منصوب نہیں ہے، منفصل ہے یعنی متصل نہیں ہے، اور یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ کب؟ جب خبر معرفہ ہو یا خبر افعال و تفضیل ہو، افعال من کذا، جہاں پر افعال تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو۔ تو اس ضمیر فاصل کو فاصل کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ والی ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہے، جیسے زید هو القائم، زید مبتدا تھا، القائم خبر تھی، درمیان میں ہوا ضمیر ہے، مرفوع ہے، منفصل ہے، اور یہ ہوا ضمیر زید کے مطابق ہے، زید مفرد مذکر ہے تو ہوا مفرد مذکر ہے، تو یہاں پر زید اور یہاں پر جو خبر ہے وہ معرفہ ہے القائم، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے جو مبتدا کے مطابق ہے، تو اسے ضمیر فاصل کہیں گے کیونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی ہے۔ کان زید هو القائم، اور یہ ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس میں فاصل اس وجہ سے بھی ہوا ضمیر التباس سے بچا رہی ہے، جہاں پر اگر ہوا نہ ہوتی تو ممکن ہے موصوف صفت کا اشتباہ ہوتا کہ زید القائم موصوف صفت ہے، ہوا ضمیر نے بتایا کہ نہیں، موصوف صفت نہیں ہے بلکہ زید مبتدا ہے، القائم خبر ہے۔ کان زید هو القائم، اب یہاں پر بھی ہوا ضمیر زید کے مطابق ہے، مبتدا خبر کے درمیان ہے، اور القائم یہ خبر معرفہ ہے، اور یہ وہاں پر بھی ضمیر فاصل کہلائے گی۔ زید هو افضل من عمر، یہاں پر خبر افعل و تفضیل ہے جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، زید مبتدا ہے، افضل من عمر یہ خبر ہے، اور درمیان میں ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے جو زید مبتدا کے مطابق ہے۔ یہ ضمیر صرف اور صرف تاکید اور حصر کا فائدہ دیتی ہے، یعنی زید هو القائم، زید کھڑا ہی ہے، یعنی زید ہی کھڑا ہے، تاکید کے ساتھ، حصر کے ساتھ، یہ ضمیر فاصل یہ فائدہ دیتا ہے۔ زید ہی عمر سے افضل ہے، حتماً حصر کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ والا معنی ضمیر فاصل معنی بیان کرتی ہے۔ ابھی آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والثلاثون، 32واں درس ہے۔ مواضع و استتار ضمیر، ضمیر کے مستتر ہونے کے مقامات۔ اعلم ان المرفوع المتصل خاصتاً، جان لیجیے کہ ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر، نہ ہی منصوب متصل نہ ہی مجرور متصل، بلکہ ضمیر مرفوع متصل بالخصوص قد یکون مستترا، یہ کبھی مستتر ہوتی ہے بارز کے مقابلے میں، کبھی بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے لیکن کبھی مستتر ہوتی ہے۔ مرفوع متصل مثلا کبھی انتما، انتم، یہاں پر بارز ہے مثلا، لیکن کبھی مستتر ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل، کبھی مستتر چھپی ہوتی ہے، مستقلاً یعنی وہاں پر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہو علی قسمین، ضمیر مرفوع متصل جو مستتر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، واجب و جائز، یعنی کہیں کسی مقام پر ضمیر مرفوع متصل کا مستتر ہونا واجب ہوتا ہے، پوشیدہ ہونا واجب ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر اس کا پوشیدہ ہونا جائز ہوتا ہے۔ والاستتار الواجب فی سبعۃ مواضع، جو استتار پوشیدہ کرنا اس کا مستتر ہونا ضمیر کا جہاں واجب ہوتا ہے وہ 7 مقامات ہیں۔ کون سے؟ فی المضارع المخاطب کا انت، مضارع مخاطب میں جیسے انت ہے، نحو تضرب جیسے تضرب میں ہے، تضرب میں انت ضمیر ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اور پوشیدہ اس کا مستتر ہونا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس کی جگہ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کو ذکر نہیں کر سکتے،
یعنی تضرب زیدن مخاطب کو کہیں نہیں کر سکتے، اس میں ظاہر کو ذکر نہیں کر سکتے، تو انت جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پر ضمیر مستتر ہے اور مستتر کرنا اس کا واجب ہے۔ دوسرا مقام مضارع متکلم مطلقاً، یعنی چاہے متکلم واحد ہو یا جمع ہو، جیسے آنا اور نحن ہے، اضربو میں آنا ہے، نضربو میں نحن ہے۔ اب یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ظاہر اس کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ مثلا میں کہوں کہ اضربو آنا یا اضربو محمد، نضربو نحن۔ ہاں اگر ساتھ ضمیر آئے گی، مثلا اضربو آنا، تو آنا تاکید کے لیے آئے گی، فاعل نہیں ہوگی، بلکہ جو فاعل آنا ہے اس کی تاکید کے لیے آیا آنا، ساتھ جو الگ ذکر۔ نضربو نحن میں جو فاعل ہے وہ نضربو میں نحن مستتر ہے، یہ جو بعد میں نحن آئی یہ تاکید کے لیے آیا ہے، لہذا جو آنا اور نحن ہے یہ ہمیشہ مستتر ہوگی اور استتار اس کا واجب ہے۔ فی امر المخاطب، امر مخاطب میں جیسے انت ہے، اضرب میں انت ہے، انت کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے، کیا وجہ؟ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کو ذکر نہیں کر سکتے۔ افعال استثناء میں جیسے خلا، عدا، حاشا، لیس، لا یکن کا ہوا فی نحو جاء القوم خلا زیدن، اب خلا کی مثال ہے، خلا میں ہوا ضمیر ہے، اس کا مستتر ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کے اور ہوا ضمیر پلٹ رہی ہے مرجع کی طرف، اور یہاں پر یعنی کیوں واجب ہے یہاں پر مستتر ہونا؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کو ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ افعال تعجب میں جہاں پر تعجب کا معنی ہے، افعال کا صیغہ تعجب کا معنی دے رہا ہے، جیسے ہوا فی نحو ما احسن زیدن، ما احسن زیدن کس قدر زید حسین ہے، فعل تعجب ہے، اور احسنا میں افعال تعجب میں ہوا ضمیر ہے جو ما کی طرف پلٹ رہی ہے، اور یہ احسنا جو ہے اس میں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس جو فاعل کو اس میں ظاہر کو اس کے ساتھ اس مقام پر نہیں لا سکتے۔ افعال تفصیل میں جیسے زید احسن وجہن، زید چہرے کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہے، اب یہاں پر احسن میں ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کو ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فی اسم الفعل غیر الماضی، وہ اسم فعل جو ماضی کے لیے نہ آئے، یعنی مضارع، وہ اسم فعل جس میں مضارع یا امر کا معنی پایا جائے، جیسے انت فی نحو سہ، جسے سہ میں انت کا معنی ہے، بمعنی سہ بمعنی اس کو، فعل اسم ہے، معنی فعل امر کا ہے، اس کو تو خاموش ہو جا سہ۔ اب اس سہ میں جو انت ضمیر ہے وہ اس کا مستتر ہونا واجب ہے۔ انا فی نحو اف، اب جو اف ہے اس میں نحن ضمیر ہے، اف بمعنی اتزجر، یعنی مفرد متکلم، اتزجر میں آنا ضمیر ہے، اس کا مستتر ہونا واجب ہے۔ یہ 7 مقامات میں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ والاستتار الجائز فی 4 مواضع، اور ضمیر کا مستتر ہونا 4 مقامات پہ جائز ہوتا ہے، جیسے فی الماضی للغائب والغائبہ، جو مفرد مذکر غائب اور مفرد مؤنث غائبہ میں ہوا اور ہیجا ضمیر ہے، زید ضربہ میں اور ہند ضربت میں۔ اب ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، ضربت میں ہیجا ضمیر ہے، جو ضربہ کا فاعل ہوا ہے، ضربت کا فاعل ہیجا ہے۔ اب یہ دونوں ضمیریں مستتر ہیں، لیکن ان کا مستتر ہونا واجب نہیں ہے، جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ ساتھ ہم اس میں ظاہر کو ذکر کر سکتے ہیں، اس وقت جب اس میں ظاہر ذکر ہوگا تو اس وقت ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل نہیں ہوگی، مثلا زید ضربہ ابوہ، اب ضربہ میں ہوا ضمیر یہاں پر اب نہیں رہی، لیکن مثلا پہلی مثال ہے، مثلا اضرب میں انت ہمیشہ انت رہے گی، انت اضرب سے خارج نہیں ہو سکتی، اضرب انت سے جدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اضرب میں انت ہوگا، لیکن اب ضربہ جو ہے وہ ہوا سے خالی ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جگہ پہ اس میں ظاہر آ گیا خارج میں، زید ضربہ ابوہ، ابوہ ضربہ کا فاعل ہے، ابھی ہوا ضمیر اس میں نہیں رہی۔ ضربت میں ہیجا، مثلا ہند ضربت امہا، اب ضربت میں ہیجا فاعل نہیں ہے، مستتر نہیں ہے ضمیر یہاں پر۔ فی المضارع للغائب والغائبہ، مفرد مذکر غائب اور مفرد مؤنث غائبہ جو ہے، جیسے زید یضرب میں ہوا ضمیر مستتر ہے، ہند تضرب میں ہیجا ضمیر غائب ہے اور مستتر ہے، اور یہ فاعل واقع ہو رہے ہیں، اور یہاں پر مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ساتھ ہم اس میں ظاہر کو ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر صفت میں بھی اس ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے۔ صفت سے کیا مراد؟ آنی اسم الفاعل والمفعول، یعنی اسم فاعل اسم مفعول وغیرہما، اور باقی جو مشتقات ہیں مثلا صفت مشبہ وغیرہ، ان میں بھی ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہوتا ہے، جیسے ہوا ہیجا، زید ضارب میں ہوا ضمیر ہے، ہند ضاربۃ میں ہیجا ضمیر ہے، ضارب کا فاعل ہوا ہے، ضاربۃ کا فاعل ہیجا ہے، وہ ان کے فاعل ہیں اور وہ مستتر ہیں، لیکن مستتر ہونا جائز ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس میں ظاہر ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، مثلا زید ضارب ابوہ، ہند ضاربۃ امہا، تو یہاں پر کیا ہے؟
اس وقت ضاربۃ میں ہیجا ضمیر نہیں ہے، ضارب میں ہوا ضمیر نہیں ہے، تو لہٰذا ان ہوا اور ہیجا کا ضمیر اس کا مستتر ہونا جائز ہے یہاں پر۔ فی اسم الفعل الماضی کا ہوا فی نحو ہیہات، اسم فعل جس میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے اس میں ہوا ضمیر، مثلا ہیہات میں، ہیہات بعد کا معنی ہے، ہیہات میں ہوا ضمیر ہے لیکن اس کا مستتر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تبصرہ میں کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل۔ یاد رکھیے ہم نے ضمیر بیان کی کہ بعض ضمیر منفصل ہیں، بعض متصل ہیں۔ ضمیر منفصل کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ضمیر متصل کا استعمال کرنا ممکن ہو۔ ہاں، جب ضمیر متصل کو ہم استعمال کرنا وہاں ناممکن ہو جائے پھر وہاں پر ہم ضمیر منفصل کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد۔ اب یہاں پر نعبدو میں نعبدو کا ہم پڑھ سکتے تھے، نعبدو کا پڑھ سکتے تھے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبدو ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہاں پر معنی جو ہے وہ حصر والا کرنا تھا کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اب وہ حصر والا معنی ضمیر متصل نہیں دے سکتی تھی۔ ایاک کا ضمیر منفصل ہے، نعبدو کا میں کاف ضمیر متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے کاف ضمیر، ایاک کا ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اب ضمیر منصوب متصل وہ حصر والا معنی نہیں دے سکتی تھی، اس وجہ سے ہم ضمیر منصوب منفصل کو لے ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ وقضا ربک الا تعبدوا الا هو، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب تعبدو کا جو مفعول ہے، مفعول بھی ہے، وہ ایاہو ہے، اور ایاہو کیا ہے؟ ضمیر منصوب منفصل ہے، چونکہ یہاں پر تعبدوہ، یہاں پر ہو اللہ تعبدو الا ہو نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ جو ہو ضمیر ہے وہ معمول واقع نہیں ہو سکتی اللہ کے بعد، تو اس وجہ سے یہاں پر ضمیر منفصل ہمیں لانا پڑا، کیونکہ ضمیر متصل ہو جو ہے وہ نہیں آ سکتی تھی یہاں پر، اور تاکہ یہاں پر حصر تاکید بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر ان دو مقامات میں ضمیر متصل کا استعمال کرنا جائز ممکن نہیں تھا، تو ہم نے اس وجہ سے ضمیر منفصل کو لائے ہیں، ایاکا پہلی مثال، اور دوسری مثال میں ایاہو۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہے؟ اعلم ان لہم ضمیرا غائبا، جان لیجئے کہ نحویوں کے ہاں ایک ضمیر غیب ہے جو مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے۔ قبل جملتین، وہ ضمیر غیب جملہ سے پہلے ذکر ہوتی ہے، وہ جملہ کیا کرتا ہے؟ تفسرہ، وہ جملہ اس ضمیر غیب مفرد کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ ویسمى ضمیر شان فی المذکر، مذکر کے لیے استعمال ہوگی تو اس ضمیر غیب مفرد کو ضمیر شان کا نام دیا جائے گا، نحو قولہ تعالی، جیسے آیت مجیدہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے۔ اب یہاں پر ہوا ضمیر غیب ہے، مفرد ہے، اس کے بعد جملہ ہے اللہ احد، جملہ اسمیہ خبریہ جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہوا ضمیر شان ہے۔ وَإِنَّهُ زَيْدٌ راکب، بے شک وہ زید کھڑا ہے، بے شک شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، ضمیر شان ہے۔ اب ہو ضمیر غیب ہے، مفرد ہے، بعد میں جملہ ہے زید راکب، جو جملہ ہو ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو اسے ضمیر شان کہیں گے۔ وضمیر القصۃ فی المؤنث، اور مؤنث کے لیے اگر یہ ضمیر استعمال ہوگی تو اسے ضمیر قصہ کا نام دیا جائے گا، جیسے ہے یا ہند ملیحۃ۔ اب یہاں پر یعنی قصہ یہ ہے کہ ہند ملیحہ ہے، اچھی ہے، اور یہاں پر ہے یا ضمیر یہ قصہ ہے، ضمیر مفرد ہے، غائبہ ہے، اور اس کے بعد جملہ ہند ملیحۃ جو ہے یا کی تفسیر کر رہا ہے۔ انہا زینب قائمۃ، بے شک قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ اب یہاں پر ہا ضمیر ہے، غیب کے لیے ہے، مفرد ہے، مؤنث کی ہے، ضمیر قصہ ہے، اس کے بعد جملہ ہے زینب قائمۃ جو اس ہا ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو یہ ضمیر قصہ کہلائے گی۔ احکام ہو، ضمیر قصہ کے یا ضمیر شان کے احکام کیا ہیں؟ لے ضمیر شان والقصۃ حکمان، ضمیر شان یا ضمیر قصہ کے دو حکم ہیں۔ الاول، پہلا حکم یہ ہے کہ انہ لا یعرب الا مبتداً، اسے اعراب نہیں دیا جاتا مگر یا مبتدا والا اعراب دیں گے، اور اسم احد نواسخ، یا نواسخ میں سے کسی ایک کا اسم واقع ہوگا، جیسے اس ان مثالوں میں قل هو اللہ احد میں یہاں پر ضمیر شان مبتدا ہے، انہ زید راکب یہاں پر جو ناسخ ہے انہ اس کا اسم ہے یا ہند ملیحۃ یہاں پر ضمیر قصہ مبتدا ہے، انہا زینب قائمۃ یہاں پر جو ضمیر قصہ ہے وہ ناسخ کا اسم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ الثانی انہ قد یستتر، کہ یہاں پر ضمیر شان یا ضمیر قصہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے کان زید عالم، زید یعنی شان یہ ہے کہ زید عالم ہے، یہاں پر جو اسم ہے کانا کہ وہ ہو ضمیر ہے، اور زید عالم جو ہے یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ کانا کی خبر ہے۔ آگے ہے ضمیر فاصل۔ ضمیر فاصل کیا ہے؟
قد يدخل بين المبتدا والخبر ضمیر مرفوع منفصل مطابق للمبتدا، بعض کا مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل درمیان میں داخل ہوتی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان، اور وہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہ کب آتی ہے؟ مطابق کب ہوتی ہے؟ یہ ضمیر آتی کب ہے؟ اذا کان الخبر معرفتاً، جب خبر معرفہ ہوگی، یا خبر کیا ہو؟ افعل من کا افعل تفضیل ہو، جو من کے ساتھ استعمال ہو، معرفہ بھی نہ ہو اور اضافت میں بھی استعمال نہ ہو، جیسا کہ 3 اس کی اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ آئیں گے۔ ویسمى فصلا، اور اسے فصل کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ للفصل بین الخبر و صفت، ایک تو یہ کہ فاصلہ ہوتا ہے مدار خبر کے درمیان، اور دوسرا یہ ہے کہ للفصل بین الخبر و صفت، کیونکہ اگر یہ ضمیر فصل نہ ہو تو وہاں پر التباس اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو اسم بعد میں آیا یہ صفت واقع ہو رہا ہے یا خبر واقع ہو رہا ہے۔ جیسے زید هو القائم، اگر ہوا نہ ہوتا تو زید اور القائم میں اشتباہ ہو سکتا کہ زید مبتدا ہے اور القائم خبر ہے، یا القائم زید کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، زید موصوف ہے اور القائم صفت ہے۔ تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہوا ضمیر درمیان میں آئی، تو اس نے بتایا کہ القائم جو ہے وہ زید کے لیے خبر ہے، صفت نہیں ہے۔ وکان زید هو القائم، اب یہاں پر بھی ہوا زید اور قائم کے درمیان، القائم خبر معرفہ ہے جو ہوا درمیان میں آیا ہے، اور یہ ضمیر فاصل کہلائے گا، اور ہوا ضمیر زید مبتدا کے مطابق ہے اور خبر معرفہ ہے۔ یا زید هو افضل من عمر، یہاں پر ہوا ضمیر فاصل ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اور خبر کیا ہے؟ افعل و تفضیل ہے، تو یہ درمیان میں فاصلے کے لیے ہے۔ یا آیت مجیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت انت رقیبا، اب کنت جو ہے اس میں جو اسم ہے وہ تا ضمیر ہے، انت ضمیر یہ ضمیر منفصل ہے جو مدار خبر کے درمیان آئی ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے اور خبر کے مطابق ہے، یعنی تا ضمیر کے مطابق ہے، اور الرقیب خبر ہے، اسم اور خبر کے درمیان، یعنی مدار خبر حقیقت میں جو تھے اس اسم اور خبر کے درمیان انت ضمیر مرفوع منفصل آیا ہے اور خبر یہاں پر معرفہ ہے۔ تنبیہ میں کہتے ہیں ھذا ضمیر یفید التاکید والحصر، یہ ضمیر تاکید اور حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے ان مثالوں میں تاکید کا معنی ہو رہا ہے کہ زید عامر سے افضل ہے، یا زید هو القائم، زید حتماً کھڑا ہے، تاکید ہے، حصر ہے، زید ہی کھڑا ہے۔ ولا محل له من الاعراب، اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، جس طرح ہم نے پہلے ضمیر شان کے سمے کہا کہ اسے مبتدا کی بنا پر اعراب دیا جاتا ہے، یا ناسخ کا اسم واقع ہو رہا ہے، اس کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ویسمع عمادا ایضا، اور اس ضمیر کو عماد یعنی ستون کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی ستون والا یہ کردار ادا کرتی ہے ضمیر۔ آگے کچھ سوالات ہیں۔ اذکر مواضع استتار ضمیر وجوبا مع امثلۃ مفیدہ، کہ جہاں پر ضمیر کو مستتر کرنا، پوشیدہ کرنا واجب ہے، ان مقامات کو ذکر کریں، وہ 7 مقامات ہیں اور 7 مثالیں بھی پیش کرنی ہیں۔ ما هو اعراب ضمیر شان والقصہ، ضمیر شان اور یا ضمیر قصہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ یا مبتدا والا ہوتا ہے یا ناسخ کا اسم ہوتا ہے۔ ما ہی فائدہ تو ضمیر الفاصل، ضمیر فاصل کا فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ التباس اشتباہ سے بچاتی ہے، کہ مبتدا اور خبر اور صفت میں اشتباہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز آیا مبتدا کے لیے خبر ہے یا موصوف کے لیے صفت ہے، تو اس اشتباہ سے بچانے کے لیے یہ فاصلہ پیدا کرتی ہے، اس اشتباہ کو دور کرتی ہے، تو اسے ضمیر فاصل کا نام دیا جاتا ہے۔ تمرینیں ہیں۔ میز بین الضمائر المستترۃ وجوبا و جوازا من الآیات المبارکہ، آنے والی آیات مجیدہ سے آپ نے ضمائر مستترہ وجوبی اور جوازی کو الگ کرنا ہے، یعنی وہ کون سے آیات مجیدہ میں جہاں پر ضمیر مستتر ہوئی ہے بتانا ہے کہ ضمیر مستتر یہاں پر وجوبی ہے یا جوازی ہے، یعنی یہاں پر ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے یا جائز ہے۔ وہ 7 مقامات آپ نے وجوب کے پڑھے اور 4 مقامات جواز کے پڑھے، ان کے تطبیق کے ساتھ آپ یہاں پر نیچے حل کر سکتے ہیں۔ مثلا فسبح، اب سبح فعل امر ہے اور ہم نے امر میں کہا کہ وہاں پر انت ضمیر کا پوشیدہ ہونا واجب ہوتا ہے۔ اس طرح باقی مثالوں میں استخرج ضمائر شان والقصۃ والفصل من الجمل التالیہ، آنے والے جملے میں سے اپنے الگ کرنے کے یہ ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ ہے، ضمیر فصل ہے، ان کو الگ کرنا ہے، اور آخر پہ نحوی ترکیب کرنی ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔